السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو احادیث کی مجموعہ ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2860، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پینے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 2861، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خدی خوان تھا جو اونٹوں کو گا کر ہانکتا تھا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جا اے انجشا، نرم و نازک شیشوں کو نہ توڑ۔ قتادہ کہتے ہیں یعنی کمزور عورتوں کو۔ ایک اور حدیث ہے 2862، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ قربانی کا اونٹ ہانک کر لے جا رہا تھا، یعنی خود پیدل تھا، اونٹ کو آگے چلا رہا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ سوار ہو جائے۔ اس نے عرض کی یہ بدنہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاکت ہو، تو اس پہ سوار ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2863، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی تعدیہ ہے بیماری کا معتدی ہونا کہ بیمار سے لوگ بیماری کی وجہ سے نفرت کریں، اور نہ ہی بدشگونی لینا ہے، اور مجھے اچھی فعل اچھی لگتی ہے، اچھی بات تو اچھی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2864، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمر میں مصافحہ تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مصافحہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2865، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، ان میں ہر ایک ذیقعد میں ادا کیا، سوائے اس عمرے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ والے واقعے کے وقت عمر یا راوی نے کہا حدیبیہ کے زمانے کا عمرہ یا راوی نے کہا حدیبیہ کے زمانے کا عمرہ بھی ذیقعد کا تھا، دوسرا اس سے اگلے سال ذیقعد میں، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمرہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی بکریاں جعرانہ میں تقسیم فرمائی، یہ بھی ذوالقعدہ میں، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے ساتھ عمرہ۔ ایک اور حدیث ہے 2866، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا لباس محبوب تھا یا کون سا سب سے زیادہ پسند تھا؟ الفاظ میں راوی کو شک ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرم منفش یمنی لباس۔ ایک اور حدیث ہے 2867، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و سال رکھنا شروع کیا تو لوگوں نے بھی صوم و سال رکھنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صوم و سال سے منع فرمایا اور فرمایا اگر اللہ چاہے تو میں کھاتا ہوں اور اگر اللہ چاہے تو میں پیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2866، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی اور آدمی سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹی مبارک ہتھیلیوں والے، فربا پاؤں والے اور حسین ترین چہرے مبارک والے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 2869، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دوران کہ جس وقت میں جنت کی سیر کر رہا تھا اچانک ایک نہر پہ آیا،
جس پر موتیوں سے مزین سونے اور چاندی کے پیالے تیر رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں اس نہر کی مٹی آئی جو بہت ہی زیادہ خوشبودار تھی، مسک کی طرح۔ ایک اور حدیث ہے 2870، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موٹے فربے سینگوں والے مینڈے ذبح فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک ان کے چہرے پہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے 2871، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کس نے قرآن جمع کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 آدمیوں نے، ان میں سے ہر ایک کا تعلق انصار سے ہے۔ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، اور انصار میں سے ایک آدمی تھا جس کو ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2872، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس بات میں خوشی محسوس کرتا ہو کہ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور اس کو پہلے جیسی 10 گنا زیادہ مراد حاصل ہوں، سوائے شہید کے۔ شہید چاہے گا کاش کہ اس کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے اور وہ اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اس کی فضیلت کو دیکھ چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2873، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خارش کھجلی کی شکایت کی۔ ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کی قمیض پہننے کی رخصت عنایت فرما دی۔ میں نے ان میں سے ہر ایک پر ریشم کی قمیض دیکھی۔ ایک اور حدیث ہے 2874، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2875، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو ارینا کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مدینہ کی آب و ہوا ناموافق ہے، ہمارے پیٹ بڑے ہو گئے اور ہمارے گوشت لاغر ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بیت المال کے اونٹوں کے نگہبان کے پاس جائیں، تو انہوں نے اونٹوں کا دودھ اور اس کا پیشاب پیا تو وہ تندرست ہو گئے، ان کے جسم بھی ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے اور مرتد ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا، ان کو لایا گیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں نکال دی اور ان کو گرمی میں سورج کی دھوپ میں ڈال دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2876، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ایک درزی نے یا ایک بوڑھے نے دعوت کے طور پہ ایک جوگ روٹی اور ایک تھال پیش کیا جس میں کدو شریف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کدو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت پسند فرما رہے تھے، تو تب سے میں بھی کدو بہت پسند کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2877، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے دائیں ہرگز نہ تھوکے، اس سے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں تھوکے۔ ایک اور حدیث ہے 2878، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا ہے۔
ایک اور حدیث ہے 2880، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بھلائی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2881، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک شخص کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے مگر اسے مل نہیں پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی قیامت کو۔ ایک اور حدیث ہے 2882، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوزخ سے نکال لیا جائے گا، وہ شخص دوزخ سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں آنکھ کے بال برابر بھی بھلائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم سے نکال دیا جائے گا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک دانے برابر بھی بھلائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ سے نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر وزن کی مقدار میں بھی ایمان ہوا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حالت میں نان بنائی آپ کے پاس کھڑا تھا، آپ نے فرمایا، کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم روٹی دیکھی ہے یا بھنی ہوئی بکری اپنی آنکھ سے دیکھی، یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ ایک اور حدیث ہے 2884، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور کشمش دونوں کو ملا کر نبید بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2885، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے ایک دن کہا کہ میں تم کو ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی بھی وہ حدیث بیان نہیں کرے گا، میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، شراب سر عام پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اتنی تعداد کے 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا۔ راوی کو شک ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2886، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کن پٹیوں کے پاس کچھ بال سفید تھے، ہاں لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور زرد رنگ کا خضاب استعمال کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2887، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 افراد سے فرمایا کہ اس کو مارو، تو انہوں نے اس کو اپنے جوتے اور کھجور کی چھڑیوں وغیرہ سے مارا۔ پھر اسی طرح ایک بندے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اس حال میں کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 40 کوڑے مروائے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا یا لوگوں میں شراب کی سزا مقرر کرنے لگے، اس سلسلے میں آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مقرر کریں۔ منصف فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لفظ یاد نہیں رہا، مگر میرا غالب گمان ہے کہ راوی سے 80 کا ہنسا ہی کہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2888، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
زورا کے مقام پہ، یا راوی نے کہا کہ مدینہ شریف کے گھروں کے پاس ہی تھے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے پہ اپنا دست نبوت رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ پڑا، اتنا پانی یہاں تک کہ ساری کی ساری قوم نے وضو کر لیا۔ راوی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 300 افراد۔ ایک اور حدیث ہے 2890، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ کہا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برص سے، خارش سے، پاگل پن سے اور بری بری بیماریوں سے۔ ایک اور حدیث ہے 2891، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، وہ ایسے ہوں گے جس طرح سرخ و سفید مینڈھا، اس کو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے جنتیوں، وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں، اے ہمارے رب، ان سے کہا جائے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں ہمارے رب، یہ موت ہے، تو اس کو پھر ذبح کر دیا جائے گا جس طرح کہ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ اہل جنت امن میں ہو جائیں گے کہ اب ہم مریں گے نہیں، اور ان لوگ دوزخیوں کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی کہ وہ امید کریں گے کہ انہیں موت آئے اور ہماری تکلیف دور ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2892، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو وہ سارے کے سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کاش کہ کوئی آج ہمارے رب کے ہاں سفارش کرے اور اس مکان سے ہم نجات پا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سارے جناب آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ آ کر کہیں گے، اے آدم، آپ ساری مخلوق کے باپ ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت یعنی کہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اسے بنایا ہے، اور ملائکہ نے آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، تو آپ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب کے حضور شفاعت کریں تاکہ اس جگہ سے ہمیں راحت نصیب ہو۔ تو وہ جواباً کہیں گے کہ آج میں اس مقام پہ نہیں ہوں، اور پھر آپ علیہ السلام اپنی اس بات کا تذکرہ فرمائیں گے جس کے سبب آپ علیہ السلام آزمائے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کو اپنے رب سے حیا آئے گی اور فرمائیں گے، لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، دنیا میں مبعوث ہونے والے پہلے رسول علیہ السلام ہیں۔ تو وہ سارے جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میں بھی اس مقام شفاعت میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ بھی اپنی آزمائش کا تذکرہ کریں گے جس میں مبتلا ہوئے، وہ بھی شفاعت کے مقابلے میں اپنے رب سے حیا کریں گے اور فرمائیں گے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سارے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس مقام شفاعت میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ بھی اپنی اس آزمائش کا ذکر فرمائیں گے جس میں مبتلا ہوئے، وہ بھی شفاعت کے معاملے میں اپنے رب سے حیا کریں گے اور فرمائیں گے، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے پاس جاؤ، روح اللہ بھی ہیں اور ان کا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سارے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس مقام پہ نہیں ہوں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے ان کے پہلوں اور ان کے پچھلوں کے گناہ کو بخش دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے، تو میں اجازت مانگوں گا شفاعت کی تو مجھ کو اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں اپنے رب عز و جل کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت میری وجہ سے جتنے لوگوں کو چاہے گا چھوڑ دے گا، پھر فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی۔
سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، پھر میں اپنے رب عز و جل کی اس طرح ہم کروں گا جیسا کہ اس نے مجھے سکھائی ہے، پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ ان کے ایمان کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ پھر میں ان کو آگ سے نکالوں گا اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، پھر میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اپنے رب کی کثرت سے حمد کروں گا جیسا کہ اس نے مجھے اپنی حمد سکھائی ہے۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ اس مقدار کے ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا، پھر میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، میں اپنے رب کی حمد کروں گا ایسی حمد جیسے کہ اس نے مجھے اور خاص مجھے سکھائی ہے۔ پھر کہا جائے گا اے محمد آپ کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی، سوال کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، شفاعت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر سجدے سے اٹھا لوں گا اس تحمید خاص کے ساتھ جو مجھے میرے رب نے سکھائی، پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ اتنی تعداد کے ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ تو میں ان کو جنت سے نکالوں گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چوتھی مرتبہ میں یہ راوی کو شکے فرمایا، دوزخ میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا مگر وہی جس کو قرآن نے روک رکھا ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یعنی ان پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود فی النار ہوگا، اس لیے وہ رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔